الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج باب نمبر ہمارا 8 ہے۔ باب مسح الید بالتراب لتکون انقا، ہاتھ کو مٹی سے رگڑنا تاکہ وہ صاف ہو جائے، زیادہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اس کے اندر حدیث کی راویہ جو ہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ فغسل فرجہ بیدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل جب کیا تو پہلے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک بها الحائط، پھر اس ہاتھ کو دیوار سے رگڑا۔ دیوار چونکہ مٹی کی ہوتی تھی تو مٹی دیوار سے رگڑ کر مٹی کے ساتھ ہاتھ کو صاف کیا۔ ثم غسلها، پھر آپ نے ہاتھ کو دھویا۔ ثم توضأ وضوءه للصلاة، پھر آپ نے وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ فلما فرغ من غسله غسل رجليه، پھر آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ تو پچھلی احادیث میں مٹی پر مارنے کا ذکر تھا کہ آپ نے مٹی پر مارا، یہاں دیوار کا ذکر ہے کہ دیوار سے آپ نے رگڑا اور اس کے ذریعے اپنی پاکیزگی حاصل کی۔ تو علماء کہتے ہیں آج کے دور میں تو دیواریں مٹی کی نہیں ہوتی، اور مٹی کی جگہ جو ہے وہ مٹی کی جگہ جو ہے صابن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، شیمپو، یہ جو چیزیں ہیں یہ مٹی کی جیسی ہیں یا مٹی سے بھی بسا اوقات بہتر ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان صابن استعمال کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اس سے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، کیونکہ انسان جب بڑے پیشاب سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسمیل کا پایا جانا ممکن ہوتا ہے۔ تو وہ جو اسمیل ہے اس کے جو اثرات ہیں تو اس کو ختم کرنا یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ لیکن کیا یہ واجب اور فرض ہے کہ انسان جب بھی واش روم جائے تو وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ صابن سے دھوئے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، واجب نہیں ہے، کیونکہ پانی طہارت کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ مٹی یا صابن کا استعمال جو ہے وہ طہارت میں کمال اور طہارت کا جو ایک ہائی لیول ہے وہ یقیناً ضرور ہے، تو وہ بہتر ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مستحب کہتے ہیں اس کے کرنے پر ثواب ہو اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو، اور واجب وہ ہوتا ہے جس کو کرنا ضروری ہو اور اس کو چھوڑے تو انسان گناہ گار ہو۔ تو ہاتھ سے دھونا بھی کافی ہے، لیکن اگر صابن سے دھوئے گا، مٹی سے دھوئے گا، تو اس صورت کے اندر یہ مستحب ہوگا، زیادہ اجر کا باعث ہوگا۔ اچھا جی، اس سے اگلی جو حدیث ہے، اگلا باب ہے باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة۔ کیا جنبی اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں برتن میں ڈال سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی پر غسل فرض ہو چکا ہے تو اب وہ ہاتھ دھونے سے پہلے، کہ ہاتھ دھونے سے پہلے مراد کیا کہ اب آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے کہ ٹونٹی چلائے اور ہاتھ دھو لے۔ پہلے زمانے میں جو ہے وہ ٹب میں یا
بالٹی میں پانی ہوتا تھا، تو اس صورت میں پھر اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہاتھوں کو پانی میں ڈبو دے؟ ٹھیک ہے، تو کیا یہ صحیح ہے، یا یہ کہ وہ پہلے کسی چیز سے مگے سے پانی نکالے بالٹی میں سے اور پھر ہاتھوں پہ ڈالے، الگ سے ہاتھ دھوئے، پھر ان کو اس کے اندر برتن کے اندر ڈالے؟ تو اور یہ اس صورت میں کہ اس کے ہاتھوں پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی. اگر گندگی لگی ہوئی ہے پھر تو واضح ہے کہ انسان پہلے گندگی کو صاف کرے گا. ہاتھ پر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو گندگی ہے تو اس کو وہ صاف کرے گا، اس کے بعد کسی برتن میں ڈالے گا. لیکن اگر کوئی گندگی نہیں ہے، صرف اس پر غسل فرض ہے، تو اس کا کیا جو ہے وہ حکم ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بعض صحابہ کے عمل کو لے کر کے آئے ہیں. وأدخل ابن عمر والبراء بن عاذب يده في الطهور ولم يغسلها. کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور برا بن عازب جو بڑے دو عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں ان دونوں نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کیا، پانی کے برتن میں ڈالا اور اسے نہیں دھویا، پہلے نہیں دھویا. ثم توضأ، پھر انہوں نے وضو کیا. اور اسی طرح سے کہتے ہیں ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابہ. ابن عباس اور ابن عمر کا خیال ہے کہ غسل جنابت کرتے ہوئے جو چھینٹے اڑتے ہیں، انسان جب غسل کر رہا ہوتا ہے، بالٹی سامنے پڑی ہوئی ہے، اپنے سر پہ آپ پانی ڈال رہے ہیں، جسم پہ پانی ڈال رہے ہیں، تو اس کے کچھ نہ کچھ چھینٹے اس بالٹی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنابت کی نجاست ہے، وہ جو ہے نا وہ ظاہری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے لیے علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، نجاست حکمی، یا آپ کہہ لیں کہ یعنی وہ ایسی نجاست ہے، ایسی ناپاکی ہے کہ جو بدن کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ شریعت نے اس کو، اس سچویشن کو، اصل میں آپ یوں کہہ لیں اس حالت کو، اس کنڈیشن کو جو ہے وہ نجس قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ تم وضو کرو، غسل کرو. جنبی حالت میں تو آپ غسل کریں گے، اور پانی نہ ہو تو تیمم کریں گے، اور تم پاکیزگی کو اختیار کرو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہ آپ کے ہاتھ میں وہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے حیض ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو کہا کہ آپ کچھ پکڑا دیں مجھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا حیض جو ہے تمہارے ہاتھوں میں تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ حیض جو ہوتا ہے وہ تو جسم پہ اس کے اثرات ظاہر بھی ہوتے ہیں خون کی صورت میں حیض کے، لیکن اس کے باوجود باقی جو جسم ہے اس کو نجس نہیں قرار دیا گیا. ٹھیک ہے کہ بھئی سارا جسم ہی کوئی نجس ہو گیا ہے، بلکہ میاں بیوی آپس میں حیض کی حالت میں لیٹ سکتے ہیں، سوائے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کے علاوہ باقی ان کا تعلق بالکل درست ہوتا ہے. کھانا پکانا، کوئی چیز پکڑنا پکڑانا، کسی چیز سے ممانعت نہیں ہے. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ نجاست کی صورت میں اور جنبی ہونے کی صورت میں انسان اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال سکتا ہے. البتہ کچھ شرعی احکام ہے خاص، جیسے فرمایا کہ جنبی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنبی آدمی قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے اور نماز نہ پڑھے، یہ تو واضح ہے. تو اس صورت میں یہی معاملات ہیں. باقی رہا پانی میں ہاتھ ڈالنا، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اب اس موضوع کو یا اس موقف کو امام بخاری مختلف احادیث سے ثابت کر رہے ہیں. چنانچہ وہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں اما عائشہ سے
پہلے بھی گزری ہے. قالت كنت اغتسل انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ. میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے جس میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے آگے پیچھے پڑتے تھے. تو یہاں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ غسل کرنے سے پہلے الگ سے ہاتھ دھوتے. البتہ ہاتھ دھونا ثابت بھی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ دھونا بھی ثابت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی ہاتھ دھو لے گا تو وہ بھی درست ہے، اور اگر ہاتھ نہیں دھوتا ڈائریکٹ برتن میں ڈال کے پانی نکالتا ہے تو اس سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اگلی روایت میں بھی حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے. ایک ہی برتن سے ہم غسل جنابت کرتے تھے. تو جب ایک ہی برتن سے کرتے تھے تو ایک بندہ جب نہاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے چھینٹے اس برتن میں جاتے ہیں، اس کے پانی میں جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا گیا اگر وہ نجس ہوتا کہ اسے دوسرا بندہ غسل نہ کرے یا وہ بندہ اس پانی کو استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، تو غسل کے ذریعے بچا ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ اس حوالے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں استعمال ہو سکتا، لیکن صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے. اچھا، اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت انس راوی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے. چونکہ حضرت ابن عباس جو ہیں نبی علیہ السلام کے خادم رہے ہیں، 10 سال خدمت کی ہے، چھوٹے بچے تھے، اس لیے انہیں آپ کی گھر کی معمولات کا علم تھا. تو دوسری روایت کے اندر ہے کہ وہ غسل جنابت کا ہوتا تھا. تو ان ساری احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ غسل جنابت میں جو ہے وہ پانی کے چھینٹوں سے یا بغیر ہاتھ دھوئے پانی کے برتن میں ڈالنے سے انسان کے لیے پانی حرام نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا. البتہ اگر ہاتھ پہ نجاست لگی ہو تو تب الگ معاملہ ہے، صورت میں وہ ہاتھ کو پہلے دھوئے گا پھر ڈالے گا. اچھا جی، اس سے اگلا جو باب ہے وہ ہے باب تفریق الغسل والوضوء. غسل اور وضو کے درمیان فاصلہ کرنا. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کا پانی خشک ہونے کے بعد دھویا. حضرت ابن عمر کا یہ واقعہ ہے، حضرت امام ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ وہ بازار میں تھے، وہاں پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے وضو کیا اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اور پاؤں انہوں نے جو ہے وہ نہیں دھویا یا پاؤں پر مسح نہیں کیا اس جگہ پہ. انہیں ایک جنازے کے لیے مسجد نبی میں بلایا گیا. آپ نے جب وہاں پہنچ گئے پھر آپ نے موزوں پر مسح کیا اور نماز جنازہ پڑھائی. امام بخاری اس سے یہ نکال رہے ہیں کہ جب آپ نے بازار میں منہ ہاتھ دھویا اور وضو کے باقی کام کیے، جسم کو گیلا کیا، اعضاء کو، تو پھر جب آپ مسجد نبوی پہنچے وہاں سے تو لازمی بات ہے کہ بیچ میں فرق ہوگا، تو اعضاء خشک ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور آپ نے لیٹ جا کے پاؤں کا مسح کیا. اس سے یہ نکالنا چاہ رہے ہیں یا ان کا یہ موقف ہے کہ انسان اگر وضو کے اعمال میں یا غسل کے اعمال میں ترتیب یعنی اکٹھا نہ کرے، ترتیب نہیں بلکہ اکٹھا نہ کرے. جیسے گھر میں پانی نہیں آ رہا تھا، مطلب پہلے پانی آ رہا تھا، آپ نے منہ ہاتھ دھویا یا وضو کیا، مسح کیا سر کا، پاؤں دھونے لگے تو پانی چلا گیا. اب پانی چلایا تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ
5 منٹ کے بعد پانی آیا تو منہ کا پانی خشک تھا اور سارے اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو گئے، تو اب کیا دوبارہ سے وضو کرے گا یا صرف پاؤں دھوئے گا؟ تو اس حوالے سے جو جمہور علماء کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے اعضاء کو دوبارہ سے دھوئے گا، اور امام بخاری کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہ صرف باقی اعضاء کو دھوئے گا۔ تو جو جمہور علماء کا موقف ہے وہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اعضاء کو دھونے میں ان کو خشک نہیں کرنا چاہیے، وضو کے اندر خاص کر کے۔ اور اس کی دلیل جو ہے وہ دوسری حدیث ہے میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا بعدما توضأ وفي قدمه لمعة، اس کے قدم میں نا، پاؤں میں ایک حصہ رہ گیا تھا جس میں پانی نہیں پہنچا تھا۔ فأمره أن يعيد الوضوء، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ وضو دوبارہ کرے۔ یہ امام احمد اور مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعضاء کے خشک ہو جانے پر وضو کے اندر وضو کو دوبارہ کیا جائے گا۔ امام بخاری کا جو موقف ہے وہ زیادہ مضبوط معلوم نہیں ہوتا وضو کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم غسل کے اوپر نا، کیا غسل میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ اس میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے جو کہ ابن ماجہ میں آئی ہے اور مسند احمد میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد آپ نے جسم کا ایک حصہ دیکھا جو خشک تھا، تو آپ کے جو بال گیلے تھے آپ نے وہاں سے پانی کا جو ہے قطرہ لیا اور اس خشک حصے پر اس کو لگا دیا۔ اب وضو میں کیا آپ نے کہا کہ دوبارہ وضو کرے، اور غسل میں آپ نے ایسا نہیں کہا کہ شریعت جو ہے وہ آسانی کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ وضو دوبارہ کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا اعضاء کو دھونا، لیکن غسل کرنے میں مشقت ہے، اس لیے شریعت میں یہ جو ہے وہ آسانی موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی غسل کرتا ہے اور اس میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا فلاں حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا، تو وہ اس صورت کے اندر اس کے اوپر پانی بعد میں ڈال لے، لگا لے، گیلا کر لے، تو انشاءاللہ یہ درست ہوگا، چاہے باقی حصہ جسم کا خشک بھی کیوں نہ ہو جائے، اس حصے کو گیلا کر لے۔ اور اچھا، امام بخاری نے اس اپنے موقف کے لیے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ وہی ہے جو پہلے گزری ہے۔ امام بخاری مختلف مسائل اخذ کرنے کے لیے احادیث کو بار بار لاتے ہیں اور نئی سند کے ساتھ لاتے ہیں۔ سند ہر جگہ پر مختلف ہوتی ہے یا بسا اوقات الفاظ کے اندر کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے، ان کے جو موقف ہیں وہ ان کے ابواب میں ہیں، جیسے یہ باب انہوں نے باندھا ہے یہاں پر، باب تفریق الغسل والوضوء۔ یہ حدیث کون سی لائیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدہ میمونہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، فافرغ علی یدیہ فغسلہما مرتین، آپ نے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 2 یا 3 مرتبہ دھویا، ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ فغسل مذاکیرہ، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک یدہ فی الارض، پھر آپ نے زمین پر اپنے ہاتھ کو رگڑا، ثم تمضمض واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجہہ ویدیہ، پھر چہرے انور کو اور ہاتھوں کو دھویا،
فغسل رأسه ثلاثا 3 مرتبہ سر کو دھویا، ثم افرغ على جسده، پھر انہوں نے اپنے جسم پہ پانی کو بہایا، ثم تنحى من مقامه، پھر اپنی جگہ سے ہٹے، فغسل قدميه، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ تو امام بخاری یہاں پہ یہ لا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غسل کے اندر بھی اور وضو کے اندر بھی پاؤں کو آخر میں دھویا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وضو جب ہم کرتے ہیں تو پاؤں ساتھ ہی دھو لیتے ہیں نا، تو آپ نے ساتھ ہی دھونے کی بجائے پہلے درمیان میں غسل کیا، پھر آخر میں پاؤں دھویا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعمال میں وقفہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو دلیل انہوں نے پکڑی ہے غسل میں پکڑی ہے کہ آپ نے غسل کرتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ کے پاؤں کو دھویا، تو اس سے غسل کے جو اعمال ہیں ان کے اندر بھی وقفہ ڈالا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جب ایک حصے جو ہے نا خشک ہو چکے ہیں، اس بات کا احتمال موجود ہے کہ انسان وقفہ ڈالے اور اعضاء سارے کے سارے گیلے ہوں، تو اس لیے یہ موقف کمزور ہے کہ پانی کے خشک ہو جانے کے بعد انسان دوسرے جو اعضاء ہیں وضو کے یا وضو کے خاص کر کے اس کو دھوئے۔ البتہ غسل کی دلیل الگ سے موجود ہے، تو جمہور علماء کا جو موقف ہے وہ زیادہ بہتر اور مضبوط ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، کل ملاقات کریں گے، اور ہم ایک دن جو ہے وہ سوال جواب کا رکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو مجھے پرائیویٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم کلاس۔ السلام علیکم۔